السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ رموز اوقاف کی ترکیب دو لفظوں سے بنی ہے، رموز اور اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے، رمز کا مطلب ہے نشان، علامت، اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا۔ رموز اوقاف سے مراد ہوگا وہ علامتیں جو رکنے کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی ضرورت کیا ہے، یہ علامتیں کیوں استعمال کی جاتی ہیں۔ رموز اوقاف کا تعلق تحریر سے ہے، تقریر سے نہیں۔ مثلا ہم یوں نہیں کہہ سکتے اسلم، اکرم اور انجم آئے، کیونکہ ہم نے سکتا جو قوما ہے اس کو بولنا نہیں ہے، لیکن لکھنے میں وہ لکھا جائے گا۔ بولتے ہوئے ہم یوں بولیں گے اسلم، اکرم اور انجم آئے۔ تو رموز اوقاف تحریر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرنے کے لیے یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جدا کرنے کے لیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تحریر کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اور مفہوم درست سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم ان علامتوں کو تبدیل کریں، ان کی جگہ بدل دیں، تو مطالب میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جیسے روکو، مت جانے دو۔ اب دوسرا جملہ بھی سیم یہی ہے، لیکن اس میں وقفے کا فرق ہے۔ روکو مت، جانے دو۔ اب یہ دونوں جملے تو ایک ہیں، لیکن اس میں جہاں ہم نے وقفہ کیا اس جگہ کی تبدیلی سے مطلب بالکل الٹ ہو گیا۔ تو لہٰذا مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور درست طریقے سے سمجھنے کے لیے رموز اوقاف بہت اہم ہیں۔ تو اردو میں جو زیادہ مشہور رموز اوقاف ہیں وہ 10 ہیں، جن میں سے پہلا سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، ندائیہ، واوین، قوسین اور خط۔ اب ہم نے یاد کرتے ہوئے ان کی ترتیب ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ ترتیب حسن کو کہتے ہیں۔ اگر ہم A B C D اس طرح پڑھیں تو تیزی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ الٹی پڑھنا پڑ جائے تو مسئلہ بنتا ہے۔ اسی طرح الف ب ج د، اس کو بھی اگر ہم الٹا پڑھیں تو مسئلہ بنے گا۔ لہٰذا جس طرح چیز یاد کی ہوئی ہو اس کو اسی ترتیب سے دہرانا چاہیے، اور اگر ہم یہ طریقہ استعمال کریں جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے یاد کریں تو ان کی آگے علامتیں بھی ہیں، ان کے آگے جو ان کی تفصیل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس تفصیل میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ وقفہ، سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، اس ترتیب سے ان کی علامتیں بدلیں گی۔ ابھی میں ان کی علامتیں لکھتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ترتیب اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں علامتیں یاد کرتے ہوئے بھی سہولت رہے گی۔ جیسے یہ سکتہ کی علامت ہے، اب ہم نے وقفہ کی علامت ڈالنی ہے، تو اسی طرح یہ ایک کامہ ڈالیں اور نیچے یہ ایک نقطہ ڈال دیں۔ اب ہم نے رابطہ، اس کی علامت ڈالنی ہے، تو یہ ایک جو نقطہ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک یہاں سے لیں اور ایک اور ڈال لیں تو یہ رابطہ کی علامت ہو جائے گی۔ اسی طرح تفصیلیہ کی علامت ڈالنی ہے، یہ دونوں اٹھا لیں، یہاں سے ایسے لگا دیں اور ایک آگے یہ ختمہ کی علامت ڈال دیں۔ اب یہاں سے یہ دونوں ختم کر دیں، یہ ڈاٹ، اور یہ ایک یہاں پہ لگا دیں تو یہ ختمہ کی علامت بن جائے گی۔ تو ثابت ہوا کہ اگر ہم ترتیب رکھیں تو علامتیں یاد رکھنے میں سہولت رہے گی۔ سوالیہ کی علامت اس طرح ہے اور ندائیہ کی اس طرح، واوین کی اس طرح ہے اور قوسین کی قوس کی طرح۔ خط کے لیے 2 علامتیں استعمال ہوتی ہیں، ایک یہ اور ایک اس طرح۔ اب ہم نے
ان کے دوسرے نام جو ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ ان کے اور نام بھی ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد ہو جائیں۔ سکتہ جو ہے اس کا دوسرا نام ہے وقف خفیف، یعنی سب سے چھوٹا وقفہ۔ وقفہ جو ہے اس کا دوسرا نام ہے نصف وقف، یعنی آدھا وقفہ، اور رابطہ کا دوسرا نام ہے وقف لازم۔ تفصیلیہ کا دوسرا نام نہیں ہے، اس کا یہ ایک ہی نام ہے۔ ختمہ کا نام ہے وقف مطلق، یعنی بھرپور ٹھہراؤ۔ تو ان چاروں کے جو ہے نا ہم نے دوسرے نام بھی یاد رکھنے ہیں۔ یہاں پر سوالیہ کے لیے بھی ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے استفہامیہ۔ تو پیپر میں اگر سوالیہ آئے یا استفہامیہ آئے تو یہ دونوں نام یاد رکھنے ہیں۔ ندائیہ کے لیے دو لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے فجائیہ اور ایک ہے استعجابیہ۔ علامت ان تینوں کے لیے یہی ہے، لیکن ان تینوں کا موقع محل الگ ہے، استعمال ان کا الگ ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ واوین اس کا یہی نام ہے۔ قوسین کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں اور بریکٹس بھی کہتے ہیں۔ بریکٹس ویسے تو انگلش کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی بریکٹس استعمال ہوتا ہے۔ خط کے لیے یہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے رموز اوقاف، اس کی تعریف، ضرورت، نام اور علامتیں پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔